ومن الناس اور لوگوں میں سے، من جو، یشری کس سے نکلا ہے یشری، شین رہی سے، شراء کا کیا معنی ہے؟ خرید و فروخت، یہاں ہے بیچنا، جو بیچ دیتا ہے، نفسہ اپنے نفس کو، نفس کا کیا معنی ہے یہاں؟ اپنی ذات، اپنا آپ، اپنی انا اور اپنا جسم اور اپنا آپ، یعنی جو کچھ آپ خود ہیں. ابتغاء، ابتغاء کا روٹ کیا؟ بے غین یہ بغی، کیا معنی ہوتا ہے؟ کوشش کر کے کسی چیز کی طلب رکھنا، تلاش کرنا، ٹھیک ہے نا؟ جو تلاش میں رہتا ہے، طلب کرتا رہتا ہے، چاہتا رہتا ہے، یعنی ہر وقت اس چیز کی تلاش میں ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے. کس کی؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی. مرضات رے دعا دیے، ردیہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یا راضی ہونا. مرضات کیا؟ رضامندی اللہ کی، یعنی اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ تڑپتا رہتا ہے اور ڈھونڈتا رہتا ہے بہانے کہ کسی طرح میں اللہ کو راضی کر سکوں. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ شفقت کرنے والا ہے. رؤوف رأفت سے، رے حمزہ فے رأف، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بہت شفقت کرنا ہو، بہت اس سے ہمدردی ہونا. بالعباد، عباد عبد سے ہے، بندوں کے ساتھ بے حد شفقت کرنے والا ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے. اور ان میں کون بندے مراد ہیں؟ عباد الرحمن، سورۃ الفرقان میں آتا نا، وعباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے. ان سے تو خاص طور پر مہربان ہے، لیکن دنیا میں تو اللہ کی مہربانی عام بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے، یعنی جو ایسا کرنے والا ہے اللہ بھی اس پر بڑا شفیق اور مہربان ہے. چلیے مجھے یہ بتائیے کہ اپنے آپ کو بیچنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی خاطر خود کو بیچنا. تھوڑا امیجن کریں، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود کو بیچ ڈالنا. اسلمت لرب العالمین، اور اپنی مرضی باقی نہ رکھنا، اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارنا. اور جیسے یہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اگر کوئی چیز مشکل بھی لگے تو اسے قبول کر لینا کہ جب اپنا آپ دے ہی دیا تو پھر اب اعتراض یا شکوہ کس بات پہ؟ یعنی اپنی خواہشات قربان کر دینا. اپنے آپ میں کیا آتا ہے؟ پہلے اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کر لینا، آپ کیا چیز ہے، آپ کے پاس کیا کیا ہے، یہی تو اصل مشکل ہے. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں. سوچیے ذرا، سوچیے، کیونکہ یہ کرنے کا کام ہے نا. اصل میں یہ دوسرا کردار ہے. اب ایک وہ کردار تھا جو باطنی ہے لیکن عمل میں فیل ہے. دوسرا، اس کی ابتدا کہاں سے؟ وہ نفس کو بیچ کے شروع ہو رہا ہے. اس کا کردار ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے کہ اس نے اپنا آپ ہی بیچ دیا. یعنی دعویٰ کچھ نہیں کرتا، کہتا کچھ نہیں، کر کے دکھاتا ہے. اور کس حد تک کرتا ہے؟ یعنی جو کچھ بھی وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کر سکتا ہے وہ کر گزرتا ہے، چاہے اس کو اپنی جان بھی دینی پڑے، جان بھی دینی پڑے. یشری نفسو، جب کوئی چیز بیچ دیتے ہیں تو کیا ہوئی؟ کہ قلم آپ نے بیچ دیا، کیا کیا؟ پھر یہ آپ کا تھوڑی رہا، بیچ دیا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے. آپ نے اپنے جان مال بیچ ڈالے، یہ آپ کے نہیں. اب یہ بہت جامع مفہوم ہے اس میں. پھر کوئی انا باقی نہیں، کوئی جھگڑا باقی نہیں. جھگڑے سارے ہیں یا نہ کے، ہے نا؟ تو جب اپنا آپ بیچ دیں گے تو پھر جھگڑا کہاں سے کریں گے؟ پھر الد الخصام تو نہیں رہ سکتا انسان. جھگڑا ہوتا ہی میں سے، میں اہم ہوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی وہ اپنی جان دے کے بھی کہتا ہے ابھی بھی نہیں حق ادا ہوا. وہ اس کو بھی کوئی چیز نہیں سمجھتا کہ اس نے جان بھی دے دی. کہاں یہ کہ چھوٹی چھوٹی کوششوں کو گننا،
یعنی ایک یہ رویہ ہوتا ہے نا کہ انسان تھوڑا سا اللہ کے دین کا کام کرتا ہے اس کو گننا شروع کر دیتا ہے، تھوڑا سا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کو گننا شروع کر دیتا ہے، تھوڑا سا اللہ کی خاطر جھکنا پڑتا ہے کہیں اس کو گننا شروع کر دیتا ہے، کوئی قربانی کرتا ہے اس کو گننا شروع کر دیتا ہے، اس کا تذکرہ شروع کر دیتا ہے، اور کوئی ایسا ہے کہ جو جان دے کے بھی کہتا ہے ابھی بھی کچھ نہیں کیا، تو گننا شروع کر دیتا ہے. وہ کردار ہے جو پیچھے والا ہے. یعجبک قولہ، اس کی باتیں ہیں، اور یہاں بیچنے والا ہے، اپنا آپ بھی سب کچھ دینے والا ہے. دینے والے لوگ یعنی جو دینے والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ Once there was a tree, and she loved a little boy. And every day the boy would come, and he would gather her leaves and make them into crowns and play king of the forest. He would climb up her trunk and swing from her branches and eat apples. And they would play hide and go seek. And when he was tired, he would sleep in her shade. And the boy loved the tree very much, and the tree was happy. But time went by, and the boy grew older, and the tree was often alone. Then one day the boy came to the tree, and the tree said, "Come, boy, come and climb up my trunk, and swing from my branches, and eat apples, and play in my shade, and be happy." "I am too big to climb and play," said the boy. "I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money?" "I am sorry," said the tree, "but I have no money. I have only leaves and apples. Take my apples, boy, and sell them in the city. Then you will have money and you will be happy." And so the boy climbed up the tree and gathered her apples and carried them away. And the tree was happy. But the boy stayed away for a long time, and the tree was sad. And then one day the boy came back, and the tree shook with joy, and she said, "Come, boy, climb up my trunk and swing from my branches and be happy." "I'm too busy to climb trees," said the boy. "I want a house to keep me warm," he said. "I want a wife and I want children, and so I need a house." "I have no house," said the tree. "The forest is my house, but you may cut off my branches and build a house. Then you will be happy." And so the boy cut off her branches and carried them away to build his house. And the tree was happy. But the boy stayed away for a long time, and when he came back, the tree was so happy she could hardly speak. "Come, boy," she whispered. "Come and play." "I am too old and sad to play," said the boy. "I want a boat that will take me far away from here. Can you give me a boat?" "Cut down my trunk and make a boat," said the tree. "Then you can sail away and be happy." And so the boy cut down her trunk and made a boat and sailed away, and the tree was happy. But not really. After a long time, the boy came back again. "I am sorry, boy," said the tree, "but I have nothing left to give you. My apples are gone." "My teeth are too weak for apples," said the boy. "My branches are gone," said the tree. "You cannot swing from them." "I am too old to swing on branches," said the boy. "My trunk is gone," said the tree. "You cannot climb." "I am too tired to climb," said the boy. "I am sorry," sighed the tree. "I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry." "I don't need very much now," said the boy. "Just a quiet place to sit and rest. I am very tired." "Well," said the tree, straightening herself up as much as she could, "well, an old stump is good for sitting and resting. Come, boy, sit down and rest."
and the boy did, and the tree was happy. پیرنٹس بھی تو بچوں کے لیے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ہر حال میں دینے والے ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر ہر چیز ہر حال میں دینے والے ہوتے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ بہت دے دیا، بہت کر چکے، اب کچھ نہیں. دین کو جہاں جتنی جیسے جو بھی ضرورت پڑے وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ ہمارا کیا ہوگا. وہ دینے والے ہوتے ہیں، کیونکہ دینا ایک مزاج ہوتا ہے. مزاج یعنی دینا محض یہ نہیں کہ کسی کی مجبوری دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اور پھر تھوڑی دیر بعد دل بدل گیا تو احسان جتانا شروع کر دیا. جو دینے والے ہوتے ہیں وہ دے کر زبان نہیں کھولتے، وہ اف نہیں کرتے، وہ احسان نہیں جتاتے. انہوں نے دیا کس کو؟ کس کو دیا؟ سوچیں تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کو دے رہے ہیں. اور اس کا ریوارڈ کس سے لینا ہے؟ اس سے لینا ہے. تو پھر جو واقعی اس کی رضامندی چاہتا ہے وہ کبھی بھی دے کے بندوں سے بدلہ نہ چاہے گا، بندوں پہ احسان نہیں جتائے گا، بندوں کے آگے زبان نہیں کھولے گا، بندوں سے توقع نہیں رکھے گا. وہ بظاہر بندوں کو دے رہا ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں انہیں چاہیے کیا؟ مرضات اللہ. اور مرضات اللہ جو ہے، اللہ کی رضا چاہنا، اللہ کی رضا کا کسی کو مل جانا، یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کی رضا کا ملنا معمولی چیز نہیں ہے. کیا ہے؟ صحابہ کرام کو چاہیے تھی نا مرضات اللہ، اور انہیں ملی بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اس کے لیے انہوں نے کیا دیا اور کتنا دیا اور کیسے دیا. اس پر حضرت صہیب رومی جو ہیں ان کا واقعہ میں بھی انشاءاللہ آپ کو تفسیر میں بتاؤں گی. اور اس کے علاوہ اور بھی جو صحابہ کرام تھے ان کے اگر آپ حالات پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے باقی کیا چھوڑا، باقی کیا چھوڑا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی ترقیاں ہیں اور جتنی بھی کامیابیاں ہیں، ایون دنیا کی ہیں، ان سب کے پیچھے دینے والے لوگ تھے، قربانیاں تھیں. آج ہم میں سے کسی کو ایک کتاب لکھنے کا موقع مل جاتا ہے نا، کوئی اسلام کی کتاب بھی، تو سب سے پہلے کہتے ہیں اچھا چھاپ تو لو، مگر مجھے کیا رائلٹی ملے گی، مجھے اس پہ کتنے پیسے ملیں گے، مجھے کیا دو گے. تو پھر جب ہم مسلمانوں کا کردار یہ ہو کہ ہم اسلام کے نام پر بھی کمانے والے ہوں اور لینے ہی کے خواہش مند ہوں، تو اسلام کی ترقی کہاں سے ہوگی؟ آج دین کے نام پر دینے والے کتنے ہیں کہ دین کی ترقی ہو، دین مضبوط ہو، اپنا علم، اپنا وقت، اپنا سرمایہ، اپنا سب کچھ، کہ ادارے مضبوط ہوں اور وہاں لوگ تیار ہوں. کیونکہ دیے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملا کرتا. اور ہم طلبگار ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، اور دینے کو کیا ہے ہمارے پاس، جو دینا کیا چاہتے ہیں، کہاں سے ملے گا؟ تو وَمِنَ النَّاسِ، سب ایسے نہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، انہی لوگوں میں سے، جہاں منافق ہیں انہی لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنا آپ بھی دے دیتے ہیں. کیا لینے کے لیے؟ اللہ کی رضا لینے کے لیے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے. ورنہ جتنا اللہ نے ہمیں دیا اور جو ہم کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے سب کچھ خرچ کرنے کو تیار ہیں، اور اللہ کے نام پہ کچھ دینے کی باری آئے تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو اللہ چاہے تو فوراً پکڑ لے ہمیں. لیکن وہ شفقت کر رہا ہے تو اس لیے پکڑتا نہیں، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. کہتے ہیں آئنسٹائن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی باغ میں تھا اور بہت ہی خوبصورت باغ تھا. اس کو دیکھ کے کہنے لگا کہ وی ڈونٹ ڈیزرو آل دس بیوٹی، یعنی ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے کیا کمالات، ہمارے کیا احسانات ہیں، ہم نے کیا کیا. اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے.
کہاں یہ کہ مزید کچھ لینے کے طلبگار ہوں. ہم وہ لینا بھی چاہتے ہیں اللہ کی رضا اور اس پہ دینا بھی کچھ نہیں چاہتے, اور پھر دینا بھی اسی میں سے جو اللہ نہیں دیا. اور اگر اللہ ہمیں وہ نہ دیتا جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہم پہ ٹیسٹ آ جاتا ہے دینے کا, تو پھر ہم کہاں سے دینے والے ہوتے؟ وہ ان میں سے بھی تو ہمیں بنا سکتا تھا نا جو لینے والے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے, یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اس حد تک آگے جاتا ہے کہ اپنا آپ بھی بیچنا پڑے تو وہ بھی بیچ دیتا ہے. دنیا کی چیزیں بیچنا, اپنی بلانگنگز بیچنا تو دور کی بات, خود کو بھی بیچ ڈالتا ہے. اب آپ دیکھیں خود کو بیچنا یہ کتنی بڑی بات ہے, بیچنا, خود کو بیچ ڈالنا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچا گیا تھا, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ, اور ان کی ناقدری کرتے ہوئے ان کی صحیح قیمت نہیں پہچانی تھی تو تھوڑے ہی داموں میں وہ بک گئے. تو اس پر وہ جو پڑھتے آئے تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے جو یہ نہیں جانتا کہ کسی چیز کی قیمت کیا ہے تو پھر وہ اسی طرح اونے پونے داموں بیچ دیتا ہے. تو بہرحال یہاں خود کو بیچنا اونے پونے داموں نہیں, اللہ کی رضا کے عوض بیچنا ہے. یعنی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, جسے ہم کہتے ہیں نا اس حد تک چلا گیا, اتنا فار آف کہ اس نے کچھ بھی نہیں اپنے پاس چھوڑا, سب اللہ کو دیا, حتیٰ کہ اپنا آپ بھی دے دیا, خود کو بھی بیچ دیا. اپنی مرضی اور رضا تو کچھ رکھی نہیں کہ اپنی خواہشات کو وہ یا اپنی انا کا کوئی مسئلہ بنائے. ایسا شخص کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوتا. اور مراد اس سے کیا ہے کہ ایسے شخص کے اندر انتہا درجے کی خالص نیت ہوتی ہے, نیت کا خلوص ہوتا ہے. اللہ کی رضا اپنے دل کی رضا پر مقدم ہوتی. مقدم کا کیا معنی؟ آگے. یعنی کسی بھی معاملے میں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ اس بات پہ راضی ہے تو وہ فوراً وہی کر لیتا ہے. اچھا اس پر اللہ راضی ہے, مجھے یہی کرنا ہے. وہ یہ نہیں کہتا لیکن میرا دل تو یہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے یہ اللہ کی مرضی مگر میرے دل کی مرضی یہ نہیں. وہ یہ نہیں پھر کہتا, وہ کہتا ہے اچھا اللہ کی مرضی ہے, میری مرضی بھی یہی. جس پہ رب راضی اس پہ میں راضی. وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی, وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی. کچھ لوگ بار بار یہی کہتے رہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا کیوں کرتا ہے, اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا. انتہائی ناسمجھی کے جملے ہیں. یہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہونا ہے. اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا کیا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں ان میں انسان مطمئن رہے کہ اچھا اللہ کا فیصلہ یہی تھا. آپ دیکھیے کہ اب پیچھے ایک کردار بیان ہوا, اب یہ یہاں دوسرا کردار. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ فرماتے اس آیت کو فلاں سورہ کی فلاں آیت کے بعد لکھو. تو اسی وجہ سے اتنا ربط ہے قرآن کے اندر. یعنی کہ ایسے ہی کبھی کوئی بات کہہ دی گئی اور کبھی کوئی بات کہہ دی گئی. بہرحال اس آیت کے پس منظر میں بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت صہیب رومی کے بارے میں ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کہاں کے تھے یہ جو کتاب ہے نا حیات صحابہ کے درخشاں پہلو, اگر آپ گھر جا کر اس کا پیج نمبر 223 نکالیں تو اس میں صہیب رومی کے حالات لکھے ہوئے ہیں. ان کی کنیت ابو یحییٰ تھی. یہ رومی تھے نہیں, اصل میں رومی اور نسل نہیں تھے, یہ خالص عربی نسل کے تھے, لیکن یہ رہتے تھے بصرہ سے قریب ایک علاقے میں. تو بہرحال ان کے بال جو تھے سنہرے تھے اور ان کی شکل رومیوں سے ملتی جلتی تھی, اس وجہ سے کہا گیا. یعنی ہاں ان کو ان کی والدہ سیر کے لیے لے گئیں اور ساتھ خادم وغیرہ بھی تھے. اور ہوا یہ کہ جس بستی میں یہ پہنچے وہاں روم کے لشکر نے بستی پہ حملہ کر دیا اور سب کچھ لوٹ لیا گیا اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا. تو ان بچوں میں حضرت صہیب بھی تھے, اور روم لے جا کر انہیں وہاں کی ایک منڈی میں بیچ ڈالا گیا, اور وہ بکتے ہوئے ایک سے دوسرے آقا کی طرف منتقل ہوئے.
اور پھر بہرحال ان کی قسمت میں تھا اسلام قبول کرنا. یہ سارا واقعہ اس وقت میں آپ کے سامنے نہیں پڑھتی تاکہ ایسے واقعات آپ خود بھی تھوڑی سی محنت کر کے پڑھیں. اور خاص طور پر یہ واقعہ کہ جب یہ ہجرت کرنے کے لیے جانے لگے تو اس وقت قریش نے ان کو روکنا چاہا، تو یہ اونچے ٹیلے پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں تم سے زیادہ بہتر تیر انداز ہوں، اور جب تک میرے ترکش میں تیر ہیں میں تم میں سے ایک ایک کو ختم کر دوں گا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو تمہارے حوالے کروں گا. اور اگر تمہیں مجھ سے مال چاہیے تو جاؤ اور میرے گھر کے فلاں کونے میں مال رکھا ہوا ہے، وہ تم سارے کا سارا لے لو اور میرا راستہ مت روکو. کیونکہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ جا رہے تھے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. جب یہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا کہ کس طرح میرے راستے میں ہوا میرے ساتھ جب میں ہجرت کے لیے آ رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نفع کا سودا کیا، اپنا سارا مال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، ہجرت کا انتخاب کیا، تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی گھاٹا نہیں ہوا. اور پھر یہ آیت اتری وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کوئی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اور سارا سامان دے ڈالتے ہیں. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب، حضرت بلال اور حضرت سلمان، یہ تینوں غلام تھے نا، ان کے بارے میں حضرت ابو بکر سے کہا تھا اگر تم نے ان کو ناراض کیا، اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا. ایمان کی وجہ سے ان غلاموں کا کیا مقام تھا. تو سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا مقام ان کو کیوں ملا کہ آپ ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اگر تم نے ان کو ناراض کیا تو اپنے رب کو ناراض کیا. کیا وجہ تھی؟ صہیب کے اندر وہ کیا خوبی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، ہر چیز دے ڈالی تو خالی ہاتھ مدینہ پہنچے تھے، خالی ہاتھ. کیا ہماری زندگی میں کبھی کو وہ دن آیا کہ جب ہم بالکل ہی خالی ہاتھ ہو، کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس؟ کبھی بھی نہیں. اور وہ بھی دین کی خاطر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم دین پہلے چھوڑ جائیں خالی ہاتھ ہونے سے. تو یہی فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم میں کہ انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ دے ڈالا. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور پھر انسان ہے نا، کمی بیشی ہو جاتی ہے، کوشش کرتے کرتے پھسل جاتا ہے، تو پھر اللہ مہربان اپنے بندوں پر وہ پھر بندوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے. کس کو پکارا جا رہا ہے؟ یا کہہ کے کس کو پکارا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں اذا سمعت اللہ یقول، کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو یہ کہتے سنو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب یہ کلمہ سنو، تم یہ جملہ سنو، تم فرعہا، تو تم کیا کرو؟ اس کی رعایت کرو، اس پہ توجہ کرو. فرعہا سمعک یعنی استمع لہا، اس کو غور سے سنو. فإنہ خیر یأمر بہ، کہ کوئی خیر کی بات آنے والی ہے تمہارے پاس، کسی خیر یا بھلائی کی بات کا تمہیں حکم دینے لگا ہے. او شر ینہا عنہ، یا کسی شر سے تمہیں روکنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جب وہ تمہیں پکارتا ہے تو پوری طرح متوجہ ہو جاؤ کہ یا تو خیر ہے کوئی آنے والی ہے تمہارے پاس، اسے لے لو، یا کوئی شر ہے جس کے بارے میں بتانے والا ہے تو اس سے رک جاؤ. تو یہ جملہ یا یہ پکار کو معمولی پکار نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، داخل ہو جاؤ. کس میں؟ فی السلم، اسلام میں. سلم کے دو معنی، سلامتی بھی اور اسلام بھی. سلامتی میں داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو، اور اسلام میں داخل ہو جاؤ کافتن، پورے کے پورے. کافہ کا روٹ جو ہے نا، کاف، یہ کفا، کافی ہونا ہے، یعنی تمام کی تمام مراد ہے، یعنی تمام تر مراد ہے، یعنی پورے کے پورے مکمل طور پر یہ مراد ہے. ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو،
اتباع کرو خطوات الشیطان، شیطان کو قدموں کا. انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا. یعنی منافقت چھوڑ کر کیا کرو، اسلام میں پورے آ جاؤ. پہلا کردار چھوڑ کے دوسرا اختیار کرو. محض باتیں مت کیا کرو، دعوے نہ کیا کرو دین کی محبت کے، اللہ کی محبت کے، بلکہ اس کے لیے کچھ دینے والے بھی بنو، کچھ قربان کرنے والے بھی بنو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات مال نہیں، انسان کو اپنی ذات، اپنا احساس، اپنے جذبات دینے پڑتے ہیں. اللہ کی خاطر کبھی آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے، دین کی خاطر ہوتی کہ نہیں؟ کوئی کچھ کہہ جاتا ہے، کوئی کچھ سنا جاتا ہے، تو اس صورت میں انسان پھر سوچتا ہے مجھ سے نہیں برداشت ہوتا، میں دین چھوڑ دیتا ہوں، میں یہ باتیں نہیں سن سکتا، یہ کرٹیسزم یا یہ تنقید یا یہ مخالفت یا یہ سب کچھ یہ میں نہیں سن سکتا. دل چھوڑ بیٹھتا ہے، اور دل چھوڑ کے کام ہی چھوڑ بیٹھتا ہے. دین کے راستے میں ترقی کرنے کی بجائے، آگے بڑھنے کی بجائے وہیں رک جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی انا نہیں قربان کر سکتا، اپنی ذات کو قربان نہیں کر سکتا. ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں آدھی اپنی مرضی کر لی اور آدھی اللہ کی مرضی، کچھ دے دیا کچھ بچا لیا، نہیں، پورے دین میں داخل ہو. اصل میں ہم دین کتنا لیتے ہیں؟ اس حد تک اسلام کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ ہماری زندگی سے ٹکراتا نہ ہو، جہاں ہمیں اسلام سے کوئی نقصان نہ ہو، جہاں ہمیں کوئی قربانی نہ دینی پڑے، جہاں ہمارے مفادات پہ زد نہ پڑے، جہاں ہمیں کچھ خرچ نہ کرنا پڑے، جہاں ہماری خواہشات اور خیالات ہمارے ہی رہیں، ان پہ کوئی زد نہ پڑے، وہاں تک تو ہم اسلام کو لے لیتے ہیں. اور جو ہی ہمیں اسلام کے لیے کوئی نقصان اٹھانا پڑے، کوئی قربانی کرنی پڑے، کوئی خیالات آباء و اجداد والے چھوڑنے پڑے، تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہیں رک جاتے ہیں، وہیں سٹاپ لگ جاتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. یہ منافقانہ کردار ہوتا ہے. جو اصول کا بندہ ہے، مین آف پرنسپل، وہ جب ایک دفعہ اقرار کر لیتا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، تو پھر اچھے حالات ہوں یا برے، وہ اس پر جمع رہتا ہے. اور یہ ٹیسٹ تو اللہ کر کے دیکھتا ہی ہے کہ کون واقعی کتنا مخلص ہے. یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ صبغت اللہ اختیار کرو، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. صرف وقتی، سطحی، جذباتی، مفاداتی قسم کا اسلام سے تعلق نہ ہو، پورے کے پورے. اور اس میں پھر یہ بھی کہ یہ نہیں کہ عبادت اسلام کی لیکن معاشرت ہندوؤں جیسی. عبادت بھی، معاشرت بھی، معاملات بھی، عقائد بھی، معیشت بھی، سیاست بھی، ہر چیز میں پھر پورے کا پورا اسلام کو قبول کرنا. دل، دماغ، زبان، ہاتھ پاؤں سمیت خواہشات، جذبات، سب کچھ، جان، مال، صلاحیتیں، اوقات، سب کچھ، یہ ہے پورے کا پورا اندر آنا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. سورۃ فاطر میں آتا ہے إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو. سورۃ فاطر آیت 6. اور خاص طور پر ان کاموں کو چھوڑنا اور ان سے بچنا ضروری ہے کہ جن کو شیطانی کام کہا گیا ہے. مثلا کس کو شیطانی کام کہا گیا؟ اب آئندہ قرآن پڑھتے وقت ذرا غور سے توجہ سے سنیے، جہاں جہاں جن جن اعمال کو شیطانی اعمال کہا گیا. اسی طرح سنت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اعمال جو ہیں وہ شیطان کا طریقہ ہے. مثلا بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا. قرآن پاک میں جوئے اور شراب کو بھی عمل الشیطان بتایا گیا.
یعنی شیطان کے جو طریقے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کی پیروی بھی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ جاؤ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل گئے. زلت القدم کس کو کہتے ہیں؟ قدم کا پھسلنا. کبھی آپ خود پھسلے ہو یا کسی کو پھسلتے دیکھو تو ذرا سین کو یاد کریں. پھر اگر پھسل گئے تم تو کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان پھسلتا تو کیسے ہوتا ہے؟ رک نہیں پاتا اور بینڈ ہو جاتا ہے اس طرف، یا گر پڑتا ہے اسی طرف. اب ایک ہے صراط مستقیم، ایک شخص ہے قدم جما جما کے چلتا جا رہا ہے، اور دوسرا شخص کیا ہے؟ وہ پھسل گیا اور گر گیا، ڈگمگا گیا. تو اگر پھسل جاؤ تم، بہک جاؤ تم، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ آ گئی تمہارے پاس بینات. بینات کیا ہے؟ واضح احکامات. فَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تعالی عزیز ہے. عزیز کا کیا معنی؟ زبردست. عزیز کا لفظ جو ہے عزت سے نکلا ہے. عزت کہتے ہیں قدر کو، قہر کو، امتناع کو، روکنے کو. یعنی اللہ تعالیٰ زبردست غلبہ رکھنے والا ہے، زبردست قدرت رکھنے والا ہے، اور حکیم حکمت والا ہے. اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اگر تم بھٹک گئے، پھسل گئے، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے. پورے نہیں اسلام میں آئے، ایک قدم باہر اور ایک اندر ہے. عموماً کون ڈگمگاتا ہے؟ جس کے قدموں کا بیلنس خراب ہو یا وہ خواہشات پہ چل پڑے. تو پھر کیا ہے؟ تمہارے پاس کھلی کھلی دلیلیں، آیات، نشانیاں، سب کچھ آ چکا ہے، اور اگر آنے کے بعد پھر تم پھسل جاؤ، نہ مانو، ڈگمگا جاؤ. یعنی ڈگمگانا اصل میں ہوتا کہ چلتے جا رہے تھے، ٹھیک ہی چل رہا تھا سارا معاملہ، کے بیچ میں کوئی جھٹکا آیا، کوئی پھسلنے کی چیز آئی. عموماً انسان کس چیز سے پھسلتا ہے؟ پھسلنے کی چیز کیا ہوتی ہے؟ مثلا سنو، کیلے کا چھلکا، سنو سے پھسلتے ہیں، آئس سے پھسلتے ہیں نا. پتہ چلتا ہے پھسلتے وقت، جب گر چکتے ہیں پھر پتہ چلتا او گر چکے. دین کے رستے میں بھی آپ صراط مستقیم پہ چل رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کوئی ٹیسٹ آ جاتا ہے انسان کا، کوئی خواہش نفس بیچ میں آ جاتی ہے، یا کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، یا کوئی پریشر آ جاتا ہے، اور آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا. آپ سمجھتے ہیں ہموار ہی رستہ ہے، اور جو قدم رکھتے ہیں وہ منہ کے بل جا گرتے ہیں، پھر ادھر ہی لیٹ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فوراً اٹھتے ہیں. اگر آپ خود نہ اٹھ سکیں تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کسی اور کو آپ کو مدد دینی ہوتی. اٹھو. اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانی نے تمہیں بتایا گیا تھا، وہ سائن لگے ہوئے تھے کہ یہاں آئس ہے اور گر جاؤ گے، ذرا دھیان سے چلنا، اس کے باوجود تم نے دھیان نہیں کیا اور تم پھسل گئے، تو جان لو کہ پھر اللہ کی پکڑ بہت زبردست ہے. اگر تم گرے، اگر تم پھسلے اور پھسل کے وہیں لیٹے رہے، تو پھر کون اٹھائے گا تمہیں؟ کون پکڑے گا تمہیں؟ اللہ. اور فَاعْلَمُوا جو ہے علم سے ہے، اور یہاں علم سے مراد صرف جاننا، انفارمیشن نہیں، بلکہ اقرار کرنا، قبول کرنا. ورنہ جانتے تو بہت سے لوگ تھے. ابلیس نہیں جانتا تھا. ابلیس کو کیا ہوا تھا؟ پھسلا ہی تھا نا، کہ نہیں؟ کس چیز سے پھسلا تھا؟ کیا وجہ بنی تھی؟ انا، تکبر. عموماً انسان کی انا، ذات کا مسئلہ، یہی اس کے پھسلنے کا سبب بنتا ہے. میں کیوں کروں، میں کیوں مانوں، میں ہی قربانی کا بکرا ہوں، ہر چیز میرے لیے، سارا کچھ مجھے ہی کرنا، سب کام میں نہیں کرنے، ساری پابندیاں میرے لیے. انسان ہے، ڈگمگا جاتا ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ،
پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں آ گئی، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. هل ينظرون، حل یہاں نہیں کے معنوں میں، استفہام ہے لیکن نفی کے معنوں نہیں. وہ ینظرون وہ انتظار کر رہے، یعنی یہ پھسلنے والے نہیں انتظار کر رہے، الا مگر. اور یہاں پھسلنے سے مراد پھر ہے کیا؟ یعنی انسان سیدھا رستہ چھوڑ کے اپنی خواہشات کے اوپر گر پڑے، جو نیکی کا کام کر رہا تھا وہ کرنا چھوڑ دے. یعنی لیٹ جانا، جو میں نے عرض کیا نا آپ کو، یہ محض جوک کے طور پر نہیں کیا. لیٹنا کیا ہے؟ آرام فرمانا. تو انسان اچھا بھلا دین کے راستے پہ چل رہا ہے، مخالفت آئی، پھسلا، گرا، اور پھر اٹھا نہیں، سیدھا راستہ نہیں اختیار کیا، اور اس نے اسی کو ہی اصل دین سمجھ لیا، چاہے اس کی خواہش نفس ہو، چاہے کوئی پریشر ہو، چاہے کوئی بھی وٹ ایور ریزن. فرمایا کہ پھر یہ لوگ جو اب غلط طریقے پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے ہیں، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں ان یأتیہم اللہ، کہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل، ظلل میں. ظلل کا لفظ جو ہے یہ زوئے لام لام سے ہے، ذلت ان کی جمع ہے ظلل. ظل کہتے ہیں سائے کو، ہر وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پہنچے. تو ظلل سے مراد یہاں سائبان ہے، امبریلا جیسے ہوتا ہے نا، ہر اٹھی ہوئی چیز کو ظلہ کہتے ہیں. من الغمام، بادلوں میں سے. غمام سفید بادلوں کو، غمامہ کی جمع ہے غمام. کہ اللہ تعالی خود یا پھر اللہ کا حکم بادلوں میں نازل ہو. والملائکہ، اور فرشتے بھی، فرشتے بھی آ جائیں، اللہ تعالیٰ بھی آ جائیں، جیسے کہ وہ سورۃ الفجر میں آتا ہے نا، وجاء ربک والملک صفا صفا، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے. یعنی تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو، جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے آیت 25 میں، یوم تشقق السماء بالغمام. اس دن کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ کر ایسے ہوگا جیسے بادل ہے، یعنی بادل ہی بادل نظر آئیں گے. سورۃ القاریہ میں کیا آتا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. جو پہاڑ ہے نا، یہ بھی دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے. جب آپ دیکھیں کہ بہت ساری ریت بن کے پہاڑ اڑیں گے تو کیا لگے گا؟ جیسے بادل آئے ہوئے ہوں. یعنی ڈسٹ کا بھی ایک بادل ہوتا ہے نا، ڈسٹ کلاؤڈ جو ہوتے ہیں. اسی طرح آسمان جب پھٹے گا تو وہ سب چیز کیسے نظر آئے گی؟ جیسے بادل اڑ رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ قیامت کا دن ہوگا کہ جب اللہ تعالی تشریف لائیں گے، وقضی الامر، اور فیصلہ چکا دیا جائے گا. قضا ربک، قاف داد یا. قضا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حتمی فیصلہ. قاضی، حتمی فیصلہ کر دیا جائے گا، آخری فیصلہ سب کے حق میں یا خلاف. اور وہ کیا ہوگا؟ جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے. الامر یعنی فیصلہ، فیصلہ چکا دیا جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں. جیسے سورۃ ہود آیت 123 میں آتا ہے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، یعنی سارے معاملات اصل میں تو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو مراد اس سے کیا ہوا پھر؟ یعنی اس آیت سے مراد کیا ہوا؟ کہ جو لوگ پھسل کے اٹھ نہیں رہے، وہ پھر کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ قیامت آ جائے تب اٹھیں گے، تب انہیں ہوش آئے گا. جب فیصلے کا دن لگے گا، یعنی عدالت لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے موجود ہوں گے، اور فرشتوں کی صفوں کی صفیں وہاں موجود ہوں گی، اور ہر ایک کے حق میں فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا. تو بات یہ کہ یہ پھر کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ سارے معاملات تو اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، لیکن لوگ مان کے نہیں دیتے، سمجھ کے نہیں دیتے. کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ قیامت کا دن آ جائے، اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہو جائے، تیرا رب فرشتوں کے ساتھ آ جائے اور سارے معاملات کا فیصلہ چکا دیا جائے. تو اس دن تو پھر ماننا یا عمل درست کرنا اس کا موقع نہ ہوگا اور اس کا فائدہ نہ ہوگا. سورۃ الانعام آیت 158 میں بھی اسی قسم کا مفہوم پایا جاتا ہے.
هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون. تو مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ کہ لوگ اگر آج نہیں سمجھتے تو کیا روز قیامت سمجھیں گے؟ روز قیامت تو فیصلوں کا دن ہے، جزا و سزا کا دن ہے. اس دن سمجھنا تو فائدہ نہ دے گا.